السلام علیکم۔ میرا آج کا پیغام ہے کہ میرے پیارے بھائی، آپ سانگ اور موسیقی سے دور ہو جاؤ، آپ سانگ اور موسیقی سے بچ جاؤ، آپ سانگ اور موسیقی سے پرہیز کر لو۔ یہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے، ہندو، کرسچن، یہودی اور عیسائیوں کا کام ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہم مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ 5 وقت نماز ہم پر فرض ہے، نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، اللہ کو یاد کرنا ہمارا کام ہے، حج کرنا ہمارا کام ہے، زکوٰۃ دینا ہمارا کام ہے، روزہ رکھنا ہمارا کام ہے، مسلمانوں کی خدمت کرنا ہمارا کام ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ اگر وہ سلام کرے، اسے اس کے سلام کا جواب دے، اگر اس کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے، اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے جائے۔ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق یہ ہیں جو میں نے ابھی بتائے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، سب سے گندی اور بدترین آواز موسیقی کو قرار دی گئی ہے، سونگ کو قرار دی گئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو سونگ سننے کی حالت میں مر گیا، موسیقی سننے کی حالت میں مر گیا، تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح میرے پیارے بھائی، جو شخص اس دنیا میں سونگ موسیقی سنتا ہے نا، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں، آنکھوں میں، منہ میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ، اس کی گردن میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ بہت گندا عذاب ہے۔ اللہ، تو میرے پیارے بھائی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر لو۔ آج ہم گانے سننے کیا، ہم کفر والے گانے سنتے ہیں، جیسا کہ آپ ٹک ٹاک پر دیکھتے ہوں گے، کفریہ گانے سنتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ، اسی طرح میرے پیارے بھائی، آج ہم دنیا کو جتنا بھی پکڑنے کی کوشش کریں گے، دنیا ہمارے کبھی بھی ہاتھ نہیں آئے گی، دنیا اتنا دور بھاگے گی۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک لڑکی آتی ہے غلام کے پاس، غلام کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ غلام کہتا ہے کہ میں اپنے مالک سے پوچھ لوں، اور مالک سے پوچھتا ہے۔ مالک جب اس لڑکی کو دیکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو خوبصورت ہے، پھر میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مالک قاضی کے پاس جاتا ہے، قاضی کہتا ہے یہ لڑکی خوبصورت ہے، تمہارے لائق نہیں ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی جب علاقے کے چودھری کے پاس جاتے تو علاقے کا چودھری کہتا ہے کہ اے قاضی، یہ لڑکی اتنا خوبصورت ہے کہ یہ تمہارے لائق نہیں ہے، اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم چاروں بھاگو، جو مجھے پکڑ لے گا میں بھاگتی ہوں، تم چاروں میرے پیچھے بھاگو، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس سے شادی کروں گی، میں اس سے شادی کروں گی۔ وہ لڑکی بھاگتی بھاگتی رہتی ہے اور وہ چاروں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لڑکی جا کر ایک کنویں میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ جب وہ کنویں میں چھلانگ لگاتے تو وہ چاروں اس کے پیچھے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ دنیا کو جتنا بھی پکڑنے کی کوشش کرو گے نا، دنیا کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی قیمت میرے لیے ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی قیمت میرے لیے ایک مچھر کے برابر ہوتی تو میں آج کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ میں آج کافر کو بھی پانی دے رہا ہوں، مسلمان کو بھی دے رہا ہوں۔ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ کافر جو عمل کرے گا اس کو اس دنیا میں صلہ ملے گا، اور مسلمان جو عمل کرے گا اس کو اللہ کی جنت میں صلہ ملے گا، اللہ کی جنت میں۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اسی طرح میرے پیارے بھائی،
الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں جو بھی بو گے وہ کاٹو گے۔ اسی طرح دنیا میں اچھے اعمال کرو گے، اس کا صلہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی دے گا اور اگلے جہان میں بھی دے گا، جنت میں بھی اس کا صلہ دے گا۔ انشاءاللہ آپ میری ان پیاری باتوں پر عمل کرو گے نا، تو میرے پیارے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولنا۔ میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ کلیم اللہ حیدر بھٹی۔